پیارے دوستو، انسان تو حسن کا طالب ہے ہی، لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارکہ میں وہ رانائی رکھی ہے کہ جنگل کے پرند چرند جانور بھی حسن مصطفیٰ کے دیدار کے طالب ہیں۔ جو ذکر کرنے جا رہا ہوں، کتاب کا نام ہے ذوق خطیب۔ اس سے پڑھ کر سنا رہا ہوں، توجہ سے سنیے، بڑی پیاری بات ہے۔ بزرگ لکھتے ہیں کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش فرما رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 3 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا، اماں میرے بھائی روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں۔ حضرت حلیمہ نے کہا، نہیں بیٹا، تم بہت نرم و نازک ہو، کہیں تمہیں دھوپ نہ لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہن شیمہ ساتھ کھڑی تھی۔ کہنے لگی، اماں تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں بھائی محمد کے ساتھ بکریاں چرانے جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اصرار کیا تو حضرت حلیمہ نے اجازت دے دی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے گئے۔ اس طرح 4-5 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے ساتھ جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ نے روک دیا، کہا، بیٹا محمد، آج کے بعد تم نے بکریاں چرانے نہیں جانا۔ ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا تیسرا دن بھی گزر گیا۔ تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا روتا ہوا آیا۔ حضرت حلیمہ نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا، اماں ہماری بکری کو شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے یہ بات سنی تو حضرت حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رو رہی ہے۔ فرمایا، امی روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹا محمد ہماری بکری کو شیر اٹھا کر لے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اماں جان رو نہیں، ہم اپنی بکری کو شیر سے لے کر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی 3 سال کی عمر مبارک تھی۔ حضرت حلیمہ نے کہا، بیٹا محمد ایسا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں وہ کسی اور کے کہنے پر نہیں ہوتا، جب میں محمد کہوں گا تو جنگل کے شیر بکری لے کر آ جائیں گے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کو ساتھ لے کر اپنی بستی سے جنگل کی طرف آتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، اے جنگل کے شیروں، میری ماں کی بکری واپس کر دو۔ بس اتنا فرمانا تھا، جنگل کے شیر دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ کی بکری ساتھ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنا سر رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شیرو، تمہیں نہیں پتہ تھا کہ بکری ہماری ہے؟ بتاؤ میری اماں کی بکری کو تم نے کیوں اٹھایا؟ پتہ ہے جنگل کے شیر کیا کہتے ہیں؟ شیروں نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب، آپ جب بکریاں چرانے آتے تھے ہم چھپ چھپ کر آپ کا دیدار کرتے تھے۔ کائنات بنانے والے نے اپنا محبوب کیسے بنایا ہے؟ پر آقا جب 3 دن گزر گئے آپ تشریف نہیں لائے۔ ہم سے بڑے شیر نے کہا، اگر حضور کا دیدار دوبارہ کرنا ہے تو حضرت حلیمہ کی بکری اٹھا لو، محمد بکری چھڑانے ضرور آئیں گے، اسی بہانے دیدار بھی ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، بہانہ بکری کا تھا، اصل میں آپ کے دیدار کا بکری نشانہ تھی۔ سبحان اللہ۔ اے لوگو، غور کرو، جس نبی کے جلوے کو دیکھنے کے لیے جنگل کے شیر بھی ترسیں، پھر مومن کا بھی حق بنتا ہے نا، سب محبتوں سے بڑھ کر اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ اپنی نگاہوں کو حیا سے پر نور کرو اور اپنی نگاہوں میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی تجلی رکھو۔